زمین کی سب سے خوفناک کتاب کتاب العزیف۔ رات کی تاریکی میں جب ہوا تھم جاتی ہے اور فضا میں ایک انجانی سنسنی پھیل جاتی ہے، تب کچھ آوازیں انسانی کانوں تک پہنچتی ہیں۔ ایسی آوازیں جو بظاہر کیڑوں کی لگتی ہیں، مگر جن کے بارے میں قدیم لوگ کہتے تھے کہ یہ جنات کی سانسیں ہیں۔ انہی سرگوشیوں سے جنم لیتی ہے وہ بدنام زمانہ کتاب جسے دنیا سب سے خطرناک کتاب کہہ کر یاد کرتی ہے، کتاب العزیف۔ یہ کتاب تعویذات، نامعلوم زبانوں، پراسرار علامتوں اور خوفناک تصاویر سے بھری ہوئی ہے۔ ایسی تصاویر جن کے بارے میں اس کے مصنف نے دعویٰ کیا کہ یہ جنات اور ان مخلوقات کی اصلی صورتیں ہیں جو انسانوں سے پہلے زمین پر گھومتی پھرتی تھیں۔ صنعا کی دھول بھری گلیوں سے تعلق رکھنے والا ایک عرب شاعر، ایک شخص جسے لوگ عرب المجنون کہتے تھے، ایک ایسا انسان جو ایسی دنیا دیکھتا تھا جسے دوسری صرف خواب سمجھتے تھے، یہ تھا عبداللہ حضرد۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جنات سے باتیں کرتا تھا، قدیم مخلوقات کے آثار دیکھتا تھا اور وہ راز جانتا تھا جو انسانوں کے عقل سے باہر ہیں۔ اس کا دعویٰ تھا کہ انسان اس دنیا کا پہلا باسی نہیں، بلکہ اس سے پہلے ایسی مخلوقات زمین پر حکمران تھی جو دوبارہ واپس آنا چاہتی ہیں۔ شاید اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ حضرد نے کتاب لکھتے وقت اپنی عقل بھی لکھ ڈالی۔ العزیف عربی میں رات کے کیڑوں کی آواز کو کہتے ہیں، مگر قدیم عقیدہ یہ تھا کہ یہ آوازیں دراصل جنات کی فریادیں ہیں، ان کا چلنا، پھیلنا اور اندھیروں میں اپنا وجود ظاہر کرنا۔ اس لیے حضرد نے اپنی کتاب کا نام العزیف رکھا۔ رات کی وہ آوازیں جو ہر کسی کے کان تو سنتے ہیں، مگر جن کا مطلب صرف چنندہ لوگ ہی سمجھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرد بابل کے کنڈ راتوں تک گیا، وہاں کے جادوگروں سے ملا، قدیم تحریریں پڑھیں جنہیں چھونے سے لوگ ڈرتے تھے۔ اس نے ایسی دنیا دیکھی جو چھوٹے گھروں میں رہتے تھے، ایسے قوموں سے ملا جنہیں انسان نے صابئی کہا، اور کئی زبانیں سیکھی جو اب دنیا سے مٹ چکی ہیں۔ اس کا سب سے خوفناک دعویٰ یہ تھا کہ اس نے قوم عاد کے شہر کا کھنڈر دیکھا ہے، وہ شہر جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہاں اسے جنات ملے جنہوں نے اسے وہ راز سکھائے جو شاید کسی انسان کو کبھی نہیں سیکھنے چاہیے تھے۔ اس کا یقین تھا کہ انسان اپنی حقیقت تبھی جان سکتا ہے جب وہ ان مخلوقات سے رابطہ کرے جو انسانوں سے پہلے زمین پر تھیں۔ اس کے مطابق انسان صرف ان پوشیدہ قوموں کے راز پا کر ہی کائنات کی اصل صورت جان سکتا ہے۔ شاید اس لیے آج بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص کتاب العزیف کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ یہاں تو کچھ پا لیتا ہے، یہاں سب کچھ کھو دیتا ہے۔